کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اس پروگرام کے ساتھ میں عبدالعزیز عبدالرحیم حاضر ہوں سبق نمبر 23 کو لے کر. اس میں ہم متفرق آیتیں سیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ گرامر میں دعا، شاء، جاء یعنی حروف علت والے افعال کی پریکٹس کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے شوق کے نقطہ نظر سے یا خوف کے نقطہ نظر سے کہ میری زندگی میں قرآن کی کیا اہمیت ہے. یاد رکھیے ہم ہر سبق میں آپ کو یا نقطہ تعلیم یا نقطہ شوق یا خوف یا عبرت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر قرآن کریم سیکھنے کا شوق پیدا ہو. ان متفرق آیتوں کا ہم نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ اب تک جو ہم نے سورہ فاتحہ، آخری 6 صورتیں اور اذکار نماز وغیرہ میں یا دعاؤں میں جو الفاظ سیکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی چند الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بہت زیادہ آئے ہیں. یہ متفرق آیات نہ صرف ہمیں پیغام دیتی ہیں بلکہ ان کے اندر وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بہت زیادہ آتے ہیں. تو لیتے ہیں ہم پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یسبح تسبیح کرتا ہے، یسبح تسبیح کرتا ہے، للہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ما جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، سماء کی جمع سماوات جو آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، یعنی اس دنیا کی ہر چیز، آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، ہوا، پانی اور یہ درخت، یہ دیواریں، یہ کمپیوٹر، یہ ٹیبل، یہ کرسیاں، ہر چیز، یہ فرش، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی چیز مگر تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. دوسری آیت ہے یا اس کا ٹکڑا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا، عبد عبدوا عبدت عبدتم عبدت عبدنا، یعبدوا یعبدون، تعبدوا تعبدون، اعبدوا نعبدو، اعبد اعبدو، یہ ہم نے سیکھا ہے گرامر میں. اعبدو تم سب عبادت کرو، اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، من کا یہاں مطلب کوئی نکلتا ہے. ایڈوانسڈ لیول میں آپ اس کی تفصیل سیکھیں گے. فی الوقت اتنا ہی یاد رکھ لیجئے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، غیرہ اس کے سوا. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرہ اس کے سوا. تیسری آیت بلکہ اس کا ٹکڑا ہے یہ بھی، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. وجاہدو اور جہاد کرو، یعنی پوری کوشش کرو، سٹرگل کرو. کس طرح؟ باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں پوری طرح کوشش کرو اس کے دین کے لیے. اب ہم چند الفاظ کی طرف آتے ہیں. یسبح تسبیح کرتا ہے، عام طور پر ترجموں میں آپ دیکھتے ہیں تسبیح کرتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ تسبیح کرتی ہے ہر چیز، چیز جب آئے گی تو اردو میں تسبیح کرتی ہے، ورنہ یسبح مذکر کا صیغہ ہے. سبحا سبحو سبحتا سبحتم سبحتو سبحنا، یسبح ایڈوانس لیول ہے. یسبح
تسبیح کرتا ہے. ان ایڈوانس لیول کو آپ ہمارے نیکسٹ لیول کے کورس میں دیکھ سکتے ہیں جو understandquran.com پر موجود ہے. سما کی جمع سماوات ہے. سما یعنی آسمان، سماوات کئی آسمان. الارض زمین، انگلش میں ارتھ کو کہیں گے ارتھ. ارتھ جہاد کرنا یعنی پوری کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر. یہاں پر کچھ جمع مکسر یا بروکن پلورلز یا ٹوٹی ہوئی جمع کے الفاظ بھی آئے ہیں. آپ نے سیکھا ہوگا فاعل کی جمع ہے فاعلون فاعلین، اسی طرح صابر کی صابرون صابرین، مسلم کی مسلمون مسلمین. جو لفظ اس فارمولے کے تحت نہیں بنتا وہ گویا ٹوٹی ہوئی جمع بن جاتا ہے. جیسے سما کی جمع سماؤن سمائین نہیں ہے، سماوات ہے. مال کی جمع مالون مالین نہیں، اموال ہے. اور نفس کی جمع نفسون نفسین نہیں، انفس ہے، نفوس ہے وغیرہ. اور یاد رکھیے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا ایک دلچسپ مثال سے کہ میری اولاد پڑھتی ہے، ولد کی جمع اولاد ہے، اور اردو میں بھی اولاد پڑھتی ہے کہیں گے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اسی طرح بیوت اونچی ہے، جبال اچھی ہے. عربی میں جمع مکسر کے ساتھ ٹوٹی ہوئی جمع کے ساتھ جو جمع اون اور این سے نہیں بنتی عام طور پہ، وہ اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. ان آیتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کچھ نکات ہم پیش کرنا چاہیں گے. مثلا پہلی آیت لیتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، لیکن تسبیح کا جو میسج ہے، جو پروگرام ہے، جو اللہ تعالیٰ تربیت دینا چاہتا ہے، اس روح کو بھی حاصل کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اس کی طرف اپنے پچھلے اسباق میں اشارہ کیا تھا. تو ہم اس آیت کو جو کہ ایک خبر ہے، ایک نیوز آئٹم ہے، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. وہی پرانا فارمولا. جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اے اللہ توفیق دے مجھ کو بھی کہ میں تیری تسبیح کروں، ہر دم تسبیح کروں. احتساب، میں کتنی تسبیح پڑھتا ہوں، یا میرے اندر اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی شکایتیں ہیں، نعوذ باللہ. اور پلان، اگر نہیں پڑھتا تو اس کا پلان بنائیں. صرف فرض تسبیح ہی کا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھتے تھے. اور اس کا اختتام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سے کرتے تھے. اسی طرح سونے سے پہلے آپ تسبیح پڑھتے تھے. ہم بھی کوشش کریں اس کام کو اور اس پیغام کو پھیلائیں. دوسری آیت ہے یا اس کا ٹکڑا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم. یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ ہر نبی نے اپنی امت سے جو کہ غیر مسلم تھی، جو کہ مشرک تھی، ان سے محبت کے ساتھ کہا یا قومی، اے میری قوم. دیکھیے اس جملے میں کتنی محبت ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، ان تک ہدایت پہنچے. یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر تڑپ تھی. ہمارے اندر اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے اس ہدایت کو پہنچانے کی کتنی تڑپ ہے. سوچیے آپ اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں سنا رہا ہے. ہم پوچھیں ہیں اللہ آپ نے ہمیں یہ بات کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ تم بھی ان پیٹرنز کو دیکھو اور اپنی زندگی میں عمل کرو. اپنے اطراف جو غیر مسلم لوگ بستے ہیں، بھائی بہن، ان تک پہنچاؤ. ہم دعا کر سکتے ہیں اے اللہ مدد کر میری اس پیغام کو پہنچانے میں. احتساب کریں. زندگی میں کتنے دن لگائے ہیں، کتنے گھنٹے لگائے ہیں، کتنا پیسہ لگایا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، سوچا ہے اس بارے میں جس کی خاطر انبیاء علیہ السلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگا دی. پلان کریں اور اس بات کی تبلیغ کریں. ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم ان 3 آیتوں کی پریکٹس کریں گے. پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح تسبیح کرتا ہے. اوکے، یسبح تسبیح کرتا ہے. ما جو کچھ، ما یعنی جو، فی السماوات سما آسمان، سماوات آسمان جمع ہے، پلورل ہے. ایسے وقت مجھے حیدرآبادی جمع بہت اچھی لگتی ہے. مدد کو
آسمانہ یعنی آسمان کی جمع آسمانہ، جیسے گھر کی جمع گھراں. یسبح تسبیح کرتا ہے، للہ اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں. یسبح للہ تسبیح کرتا ہے. اب ہمارے پاس اردو میں چیز ہے تو اس لیے ہم اس کو کرتی ہے کہتے ہیں. تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے نا، پاکی بیان کرتی ہے. ترجمہ کیجئے. ہم چونکہ عربی سیکھ رہے ہیں اس لیے یسبح تسبیح کرتا ہے ویسے ہی کریں گے. ترجمہ کیجئے. یسبح تسبیح کرتا ہے للہ اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما جو فی الارض زمین میں. یسبح للہ ترجمہ کیجئے. تسبیح کرتا تسبیح ہوں کرتا ہے اللہ کی، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. دوسری آیت کا ٹکڑا ہم لیتے ہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یا قومی، اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو، اعبدو عبادت کرو، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ. یہاں پر من کا مطلب سے نہیں ہے. اوکے، ایکسیپشنز ہر زبان کے ہو سکتے ہیں. اس وقت ہم بیسک چیز سیکھ رہے ہیں اس لیے من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، غیرہ اس کے سوا. تو کیا ہوا ترجمہ؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا. پھر سے لفظی ترجمہ کیجئے. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ سوائے اس کے. سوائے اس کے یا اس کے سوا. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے. آخری آیت کا ٹکڑا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَجَاهِدُوا اور جہاد کرو، کوشش کرو، پوری سٹرگل کرو. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ سٹرگل، پوری کوشش. اور جہاد کرو بِأَمْوَالِكُمْ تمہارے مالوں سے. مال کی جمع اموال، ولد کی جمع اولاد، ویسے مال کی جمع اموال. اموالکم تمہارے مال، بِأَمْوَالِكُمْ تمہارے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ اور تمہاری جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے یعنی تمہارے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے اللہ کے راستے میں. ترجمہ کیجئے. وَجَاهِدُوا اور جہاد کرو. یہ بھی ایڈوانس فارم ہے. جاہد جاہدو، جاہدت جاہدتم، جاہدتو جاہدنا، یجاہدو یجاہدون، تجاہدو تجاہدون، جاہدون جاہدو. جاہد جاہدو جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ تمہارے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کرو تمہارے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے اللہ کے راستے میں. اب ہم لیتے ہیں گرامر. گرامر میں ہم نے پچھلے 2 اسباق میں کمزور حروف کے بارے میں، حروف علت، بیمار حروف کے بارے میں سیکھا کہ جب بھی یہ حروف فعل کے کسی صیغے میں آ گئے تو ایک چیلنج آ جاتا ہے ہمارے سامنے، اس لیے کہ یہ 3 واو یا الف ایک دوسرے کو بدلتے رہتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں ایسے افعال کی تعداد بہت ہے. مثلا قالا اور کانا جس کی ہم نے پریکٹس کی، خود ان دونوں کی تعداد تقریباً 3000 ہے اپنے مختلف صیغوں کی شکل میں. آج ہم مزید 3 وربز کی پریکٹس کرتے ہیں. دعا جس میں آخر میں الف ہے، حرف علت،
اس نے پکارا، دعا اس نے پکارا، اسی طرح شاء اس نے چاہا، اسی طرح جاء وہ آیا. یہ تینوں حروف تقریباً 600 بلکہ 700 بار کے قریب قرآن کریم میں آئے ہیں. شوق سے اس پریکٹس کو کیجئے، ٹی پی آئی کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ ان کو سیکھ جائیں گے. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. میں اپنے ساتھی رضا احمد خان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. ناظرین السلام علیکم. ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے گرامر کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. پھر سے میں ایک بار آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ پریکٹس کرتے رہیے جس سے آپ کو سیکھنے میں مدد ملے گی. آج جو الفاظ سیکھیں گے ان میں ہے دعا. دعا یعنی کہ اس نے پکارا. تو آپ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے. آپ دعا، دعاؤ، دعوتا، دعوتم، دعوتو، دعونا، یدعو، یدعونا، تدعو، تدعونا، ادعو، ندعو، ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو، داعی، مدعو، دعا. داعی پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، دعا پکارنا. داعی، مدعو، دعا. ہوا دعا ہی دعات. دعات یعنی اس عورت نے پکارا. ہوا یدعو ہی تدعو. ہی تدعو یعنی وہ عورت پکارتی ہے. ٹھیک ہے، صرف عربی میں پریکٹس کریں گے. دوسری سائیکل میں دعا، دعاؤ، دعوتا، دعوتم، دعوتو، دعونا، یدعو، یدعونا، تدعو، تدعونا، ادعو، ندعو، ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو، داعی، مدعو، دعا. ہوا دعا ہی دعا. ہوا یدعو ہی تدعو. ٹھیک ہے، آخری سائیکل میں میں اشارے کروں گا، آپ عربی میں صیغے بتائیے. ہوا دعا ہی دعا. ہوا یدعو ہی تدعو. جو آج کا دوسرا لفظ ہے ہمارا وہ ہے شاء. شاء یعنی کہ اس نے چاہا. شاء یعنی اس نے چاہا. یشاء وہ چاہتا ہے. شاء یشاء اس نے چاہا، وہ چاہتا ہے. تو پریکٹس شروع کیجئے، ترجمہ کیجئے اس کا. شاء اس نے چاہا. شاء شاء شئتا شئتم شئتو شئنا یشاء یشاؤنا تشاء تشاؤنا اشاء نشاء. اس کے ہم اتنے ہی فارمز کریں گے کیونکہ قرآن مجید میں جو دوسرے الفاظ ہیں بہت ہی کم آئے ہیں. تو جو قرآن میں الفاظ زیادہ آئے ہیں، یہ وزن پر جو الفاظ آئے ہیں وہ تقریباً 300 کے قریب الفاظ آئے ہیں. تو ہم اسی کی پریکٹس کریں گے. اب دوسرے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. شاء شاؤ، شئتا شئتم، شئتو شئنا، یشاء یشاؤنا، تشاء تشاؤنا، اشاء نشاء. اب میں اشارے کروں گا، آپ عربی میں اس کو دہرائیے. شئتم شئتو شئنا یشاء تشاء تشاؤنا اشاء نشاء. جو آج کا آخری لفظ ہے اس سبق کا وہ ہے جاء. جاء یعنی کہ وہ آیا. عربی میں اردو کا الٹا ہے، جا مطلب آ. تو جاء یعنی کہ وہ آیا. تو اس میں بس اتنے ہی الفاظ سیکھیں گے ہم ماضی کے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ تقریباً 236 بار آئے ہیں. جو دوسرے الفاظ آئے ہیں بہت ہی کم ہیں یا بالکل نہیں ہیں. تو بہرحال یہ الفاظ
ही हम प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ इसका तर्जुमा दोहराइए, मैं अरबी में बोलूंगा, आप उर्दू में इसका तर्जुमा कीजिए। जाआ वो आए, जाऊ, वो सब जीता आप आए, जीतुम, आप सब आए, जीतू मैं जीना। हम सब आए। अब अरबी में सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जाआ जाऊ, जाओ जीता जीतुम, जीता जीतू, जीतू जीना। जीतू जीना, एक बार और, जाआ जाऊ, जाओ जीता जीतुम, जीता जीतुम, जीतू जीना। जीतू जीना। अब मैं इशारे करूंगा, आप अरबी में इसको दोहराइए, एक के बाद एक इशारे देखकर। जाओ जीता जीतू, जीतू जीना। ठीक है। हुआ जाआ हिया जात, वो हुआ जाआ वो गया, हिया जात वो आई। हुआ जाआ वो आया, हिया जात वो आई। हुआ जाआ हिया जात, हिया जात का मतलब वो आई, हिया जात। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रज़ा अहमद खान साहब, अब तक हमने 6 अफ़आल सीखे जिनके अंदर हर्फ इल्लत आया है। काला, काना, कामा, दआ, शाआ और जाआ। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ, बल्कि मैं कहूँगा नुक्ते शौक़ की तरफ, या खौफ के तौर पे भी ले सकते हैं आप। फ़र्ज़ कीजिए, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ, बिज़ी हूँ। फ़र्ज़ कीजिए मेरी कंपनी, मेरी यूनिवर्सिटी या मेरी इंडस्ट्री ऐलान करती है कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, अगर आप 15 मिनट या 30 मिनट रोज़ाना एक्स्ट्रा देंगे तो आपको सैलरी में हम 25% इजाफा देंगे। हम में से हर एक, मैं भी इस बात की कोशिश करूंगा कि वो आधा घंटा इस ओवर टाइम में लगा दे, बल्कि शौक से आगे बढ़ चढ़ के ये काम करूंगा। उस वक्त हम में से कोई भी इस एक्सक्यूज को सामने नहीं लाएगा कि मेरी फैमिली है, मुझे आराम भी करना है, मैं बहुत बिजी हूं, बल्कि हम में से हर एक बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेगा। अगर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हो तो पहले अपना नाम लिखाने की कोशिश करेगा। अगर आपको मालूम ना हो, आपके दोस्त ने लिखा लिया, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा उस पर कि उसने बताया भी नहीं। अगर मैं कुरान करीम के लिए टाइम नहीं निकालता इस बहाने के मैं बिजी हूं, लेकिन इस ओवर टाइम के लिए फौरी तैयार हो जाता हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सख्त है। इसका मतलब ये है कि चाहे जबान से मैं कितने ही दावे करूं कि कुरान करीम मेरी बहुत प्यारी किताब है, अजीज किताब है, अहम किताब है, लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तो मेरे नज़दीक उसकी कीमत 125 भी नहीं है, चाहे वो 125 रुपए हो, डॉलर हो, रियाल हो, दिरहम हो, वो भी नहीं है। मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हो सकता हूं, लेकिन इसके लिए नहीं। ये मैं अपने नफ्स को झंझोड़ने के लिए कह रहा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आप हम सबको कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, यानी नमाज और कुरान को समझना शुरू कीजिए आसान तरीके से। अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम का भी इजाज़त दीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।